باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار جب نہ جنگ کرتے دن کے شروع کے حصے میں تو پھر درمیان کے حصے میں نہ کرتے، اخر القتال تاخیر کرتے جنگ کو، حتی تزول الشمس یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، یعنی یا تو صبح ہی صبح فوراً ہی دن چڑھے غارت گری کرتے یا پھر دن کے ڈھل جانے کا انتظار کرتے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق هو الفزاری عن موسى ابن عقبہ عن سالم ابن النضر مولا عمر ابن عبید اللہ وکان کاتبا له۔ سالم ابو النضر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عمر بن عبید اللہ سے اور وہ ان کے کاتب تھے یعنی منشی تھے۔ کالا کہتے ہیں کتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، لکھا ان کی طرف عبداللہ بن ابی اوفا نے، فقرأتہ تو میں نے اس کو پڑھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ لقیا کہ اپنے بعض کسی جہاد کے موقع پر، ایام آپ کو معلوم ہے نا جہاد کے دن، لقیا مٹ بھیڑ ہوئی یعنی مقابلہ کیا، فیہا اس میں انتظرا تو آپ نے انتظار کیا، حتی مالت الشمس یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، ثم قام فی الناس پھر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، قالا فرمایا ایھا الناس اے لوگو، لا تتمنوا مت تمنا کرو، لقاء العدو دشمن کی ملاقات کی، وصل اللہ العافیت اور سوال کرو اللہ سے عافیت کا، یعنی جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی خواہش نہ کرو، جنگ کو دعوت مت دو، لیکن فاذا لقیتموہم جب ملو تم ان سے یعنی مٹ بھیڑ کرو ان سے، فاصبروا تو صبر کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان الجنت کہ جنت تحت ظلال السیوف تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ثم قال پھر فرمایا اللہم اے اللہ، منزل الکتاب اتارنے والے کتاب کے، ومجری السحاب چلانے والے بادل کے، وہازم الاحزاب اور شکست دینے والے لشکروں کو یا جتھوں کو، اہزمہم انہیں شکست دے، وانصرنا علیہم اور ہماری مدد فرما ان کے مقابلے پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر صرف اسلحے پر نہیں توقع کرتے تھے، قناعت کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے تھے۔ اور کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ جس نے کتاب اتاری، جو بادلوں کو چلا سکتا ہے اور سب گروہوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمارے دشمنوں کو شکست دے کر ہمیں ان پر فتح عطا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اور جو اس کی قوت ہے یعنی قدر و قیمت ہے وہ کہیں زیادہ بلند ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ تو یہ اس کی ان قدرتوں اور طاقتوں کا ذکر کرنا اس وقت دراصل کس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ان چیزوں کا واسطہ دینا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ باب استئذان الرجل الامامہ، اجازت مانگنا کسی شخص کا امام سے یعنی جہاد کے موقع پر یا کسی اور دین کے کام میں، لقولہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، انما المؤمنون کہ بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا تو جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوہ یہاں تک کہ اجازت مانگ لیں آپ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین یستأذنونک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، الی آخر الآیت آیت کے آخر تک یعنی دراصل سچے مومن ہیں، مراد یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ امر جامع اجتماعی کام یعنی جیسے جہاد ہو، کوئی مجلس مشورہ ہو، کوئی دین کی تعلیم کی مجلس ہو، کوئی بھی چیز یعنی جس میں ایک کلیکٹیولی اجتماعی طور پر دین کا کوئی کام کیا جا رہا ہو، تو اس میں ایک شخص کو اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن المغیرۃ عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گیا، قال فتلاحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے سے آ کر مل گئے میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانا علی نادح اور میں ایک اونٹ پر تھا۔ نادح کہتے ہیں لادنے والا اونٹ، پانی وغیرہ ڈھونے والا اونٹ یعنی جس پہ سامان لادا جاتا ہے۔ قد آیا وہ تھک گیا تھا،
فلا یکاد یسیر، تو چل نہیں رہا تھا. فقال لی ما لبعیرک، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا ہو گیا تیرے اونٹ کو؟ قال قلت، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اعیا، تھک گیا ہے. قال، تو کہتے ہیں فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے یعنی اس اونٹ کے. فزجرہ، تو اس کو ڈانٹا. اور ایک دوسری روایت میں یہ حدیث بہت دفعہ امام بخاری لائے ہیں، بہت سے مسائل اس سے استنباط کرتے ہیں. اس کو کچوکا لگایا. ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی. اب آپ دیکھیں کہ اونٹ کے بگڑنے پر بھی آپ دعا کر رہے ہیں. فما زال بین یدی الابل، تو مسلسل رہا میرے آگے وہ اونٹ. قدامہا یسیرو، یعنی آگے آگے دوسرے اونٹوں کے چلتا رہا. فقال علی، تو آپ نے مجھے فرمایا کیف تری بعیرک، کیا حال ہے تیرے اونٹ کا؟ قالا، کہتے ہیں قلت بخیر، میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے. قد اصابتہ برکتک، تحقیق پہنچی اس کو آپ کی برکت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا، تھوڑا اس کو کچوکا بھی دیا اور دعا بھی کی، فرمایا کہ آپ کی برکت سے اونٹ چل پڑا ہے. قالا افتبیعنیہ، کیا تو بیچے گا مجھ کو اسے؟ قالا، تو وہ کہتے ہیں فاستحییت، تو میں شرما گیا، یعنی میں بیچنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے شرم آ گئی. کیوں شرم آ گئی؟ ولم یکن لنا نادح غیرہ، کہ ہمارے پاس سامان لادنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور اونٹ تھا ہی نہیں. یعنی ہمارا ایک واحد سواری یہی تھی، تو میں بیچنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے شرم آئی کہ آپ نے مجھ سے مانگا ہے تو میں کیسے انکار کروں. قالا، فقلت، تو میں نے کہا نعم، جی ہاں. قالا، تو کہا فبعنیہ، بیچ ڈالو اس کو مجھے. فبعتہ ایاہ، تو میں نے اسے آپ کو بیچ ڈالا. الا ان لی فقار ظہرہ، اس شرط پر کہ میرے لیے سواری ہوگی اس کی پیٹھ پر. حتی ابلغ المدینہ، یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ جاؤں. یعنی اونٹ آپ کا صحیح، میں نے بیچ ڈالا اس کو، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا واپسی کا سفر اس پہ کر سکوں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے بعض اوقات آپ اپنا گھر بیچتے ہیں، قیمت لے لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ 10 دن یا 15 دن کی مہلت، یا اسی طرح کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب میں پاکستان سے باہر جاؤں گی تو اس وقت تو میں دوں گی، قیمت تو مجھے ابھی ادا کر دو. تو اس طرح اگر شرط پہلے سے طے ہو جائے تو درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال فقلت یا رسول اللہ انی عروس، اب وہ سفر کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچ رہے ہیں تو وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. ظاہر ہے کہ لشکر میں ساتھ ہی تھے. کہتے فاستأذنت، تو میں نے آپ سے اجازت مانگی. کس لیے؟ کہا میں نے نئی شادی کی ہے. عروس یعنی میں دلہا ہوں. فاستأذنتہ، تو میں نے آپ سے اجازت لی. فأذن لی، تو آپ نے مجھ کو اجازت دے دی. فتقدمت الناس الی المدینۃ، تو میں آگے آگے پہنچ گیا لوگوں کے مدینہ میں. حتی اتیت المدینۃ، یہاں تک کہ میں مدینہ آ گیا. فلقینی خالی، تو میرے ماموں مجھ کو ملے. فسألنی عن البعیر، تو مجھ سے اونٹ کے بارے میں پوچھا. فاخبرتہ، تو میں نے بتایا. بما صنعت فیہ، جو میں کر چکا تھا اس میں. فلامنی، تو اس نے مجھے ملامت کی کہ کیوں بیچا. قالا، کہا وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لی، مجھ سے کہا، حین استأذنتہ، جب میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی. یعنی کس بات کی اجازت مانگی تھی؟ کہ مجھے لشکر سے پہلے گھر جانے کی اجازت دی جائے. اور ویسے بھی اونٹ سب سے آگے تھا، تیز چل رہا تھا تو پہنچ بھی سکتے تھے. تو آپ نے پوچھا ہل تزوجت بکرن، کیا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے؟ ام سیبن، یا سیبہ سے، یعنی پہلے سے شادی شدہ مطلقہ یا بیوہ. فقلت، تو میں نے کہا تزوجت سیبن، میں نے سیبہ سے شادی کی ہے. فقالا، تو آپ نے فرمایا فہلا تزوجت بکرن، تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ یہ اس لیے کہا کہ وہ خود کنوارے تھے حضرت جابر. تلاعبها، تم کھیلتے اس سے، وہ تلاعبک، اور وہ تم سے کھیلتی. قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توفی والدی، میرے والد کی وفات ہو گئی. آپ کو یاد ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اب استشہدا، یہ شہید ہو گئے. ولیا، اور میرے لیے اخوات صغار، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ 9 یا 8 بہنیں تھیں. فکرہت، تو مجھے ناپسند ہوا، ان اتزوجا، کہ میں شادی کر لوں، مثلہن، ان جیسی سے ہی، یعنی ایک لڑکیوں پر ایک لڑکی لے آؤں. فلا تؤدبہن، جو ان کی تربیت نہ کرے، ولا تقوم علیہن، اور نہ ان کا خیال رکھ سکے. فتزوجت سیبا، تو میں نے شادی شدہ لڑکی سے شادی کی. لتقوم علیہن، تاکہ وہ ان کا خیال رکھے. وتؤدبہن، اور ان کو تربیت دے. قالا، تو کہتے ہیں فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. غدوت علیہ بالبعیر، تو میں آپ کے پاس صبح سویرے آیا اونٹ کے ساتھ. فآتانی، تو آپ نے مجھے دے دی ثمنہ، اس کی قیمت.
وردہ علیہ اور لوٹا دیا اسے مجھ پر. قال المغیرۃ یعنی اونٹ بھی دے دیا قیمت بھی دے دی. مغیرہ کہتے ہیں ھذا فی قضائنا حسن یہ ہمارے ادا کرنے میں بہت اچھی بات ہے. لا نری بہ بأسا ہم اس میں کچھ برا نہیں. یعنی بیع میں ایسی شرط لگانا جیسے سواری کی اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی اجازت ہے. یعنی جیسے کسی جانور کے بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایسی شرط لگا دینا کہ اتنے دن تک میں اس کی سواری کروں گا, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, عمدہ بات ہے. یعنی یہ بیچ میں ایک راوی ہیں جو حدیث کے روایت کرنے کے بعد اس کے اندر پائے جانے والے مضمون میں جو حکم ہے اس کی خوبی بیان کرتے ہیں یا اس کا حکم بتاتے ہیں. باب من غزا وہو حدیث عہد بعرسہ جس نے جنگ میں حصہ لیا اور وہ نئی نئی شادی کیا ہوا تھا. فیہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت جابر کی حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باب من اختار الغزو بعد البناء جس نے اختیار کیا غزوہ کرنا شب زفاف کے بعد. فیہ ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. یعنی ان دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کی ہی ہے اور جنگ کا حکم آ گیا ہے تو اس کو شب زفاف گزار کر جہاد کے لیے جانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی حسرت نہ ہو کہ پلٹ پلٹ کے اس کو گھر کا خیال آتا رہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ نئی شادی جہاد میں شرکت سے نہیں روکتی, یا یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ نئی شادی کی ہے اس لیے جہاد میں نہیں جا رہے. نہیں, اس میں تھوڑی تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن جہاد ساقط نہیں ہوگا. باب مبادرت الامام عند الفزع جلدی جانا لپک کر جانا امام کا گھبراہٹ کے وقت. یعنی امام خود آگے بڑھ کر لوگوں کو ایک طرح سے انکریج کرے, مراد اس سے یہ ہے. اگر امام یا لیڈر جو ہے وہ خود بزدلی دکھائے گا, خوف زدہ ہوگا, تو وہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال پیش کرے گا. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن شعبہ قال حدثني قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان بالمدینۃ فزع کہ مدینہ میں گھبراہٹ تھی, خوف تھا. فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سواری کی. فقال ما رأینا من شیء ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی, نہیں کوئی ڈر کی بات ہی نہیں. وان وجدناہ لبحرا اور بے شک ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ان کے بعد اگر لا آ رہا ہو تاکید کا, ان وجدناہ لبحرا تو ان کا معنی اننا کیا جاتا ہے, یعنی بے شک یقیناً. باب السرعۃ والرکض فی الفزع سرعت جلدی کرنا, والرکض اور گھوڑے کو دوڑانا, فی الفزع خوف کے وقت. حدثنا الفضل بن سہل حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر بن حازم عن محمد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال فزع الناس فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحہ بطیئا لوگ گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے سست رفتار گھوڑے پر سواری کی. ثم خرج یرکض وحدہ پھر آپ نکلے اکیلے ہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے. فرکب الناس یرکضون خلفہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے. فقالا تو آپ نے فرمایا لم ترعوا مت ڈرو, انہ لبحر یہ تو ایک سمندر ہے. فما سبق بعد ذلك اليوم تو وہ سست رفتار گھوڑا جو تھا اس کے بعد کبھی کسی گھوڑے سے پیچھے نہیں رہا, یعنی بہت تیز ہو گیا. باب الخروج فی الفزع وحدہ گھبراہٹ میں اکیلے ہی نکل جانا. اور اس میں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے, یہ باب کا صرف نام ہے اور اس میں حدیث پیچھے والی ہی آ سکتی ہے, یہ جو اس سے پیچھے گزشتہ گزری ہے وہی حدیث اس میں آتی. باب الجعائل والحملان فی السبیل باب الجعائل اجرت پر جہاد کرنا, والحملان اور سواری دینا, فی السبیل اللہ کے راستے میں. یعنی مثال کے طور پر اگر ایسا جہاد ہے جو سب پر فرض نہیں, مثلا بوسنیا میں اگر مسلمانوں کے اوپر سخت وقت تھا تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے وہاں پر خود عملی طور پر جہاد میں جا نہیں سکتے, اس میں کئی ایک مشکلات ہیں. یا یہ کہ جہاد جس علاقے میں ہو اس کے قریب ترین لوگوں کے اوپر اس میں عملی طور پر شرکت کرنا فرض ہوتا ہے. جو دور پار کے لوگ ہوں ان پر وہ فرضیت نہیں, لیکن امت مسلمہ کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے مدد کرنا ایک اخلاقی فریضہ ضرور ہے. اب ایسے میں اگر ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود نہیں جا رہا یا نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہتا لیکن اجر میں شریک ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے وہ اجرت پر جہاد کروا سکتا ہے. یعنی کسی اور کو تیار کرے, اس کا زاد راہ وغیرہ اور اس کو بھیج دے, یا دوسری چیز کہ سواری اس میں فراہم کر دے, اسلحہ فراہم کر دے, کوئی بھی چیز فراہم کر دے, تو اس کا بھی اس کو اجر ہے.
اور ہمارے ہاں اس کی عملی شکل بہت ملتی ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جہاد کشمیر کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے، یا اسی طرح اور کھانے پینے کی چیزیں. افغانستان میں جب جہاد رہا رشینز کے ساتھ، اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں چیزیں جمع کر کر کے مجاہدین کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے بھیجتے رہے. تو یہ حدیث جو ہے اسی عمل کو سپورٹ کرتی ہے کہ ایسا کرنا بھی باعث اجر ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جہاد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں ہو، کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی مقابلہ، جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ انٹلیکچل انویژن کا دور ہے، تو اس میں اگر کوئی شخص خود عملی طور پر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تو پیسے وغیرہ سے مدد کر سکتا ہے. جعائل اصل میں تو جعل ہی سے ہے نا، بنانا، کرنا، یعنی کروانا مراد ہے. وقال مجاہد قلت لابن عمر الغزو، میں نے ابن عمر سے کہا کہ جہاد کو جانا چاہتا ہوں. قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ ابن عمر نے. انی احب، میں پسند کرتا ہوں، ان اعینکا، کہ میں تیری مدد کروں، بطائفۃ من مالی، اپنے مال کے ایک حصے سے. یعنی تو جہاد کو جا رہا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ مال دے دوں کہ جسے تو جہاد کے راستے میں خرچ کر سکے. قلتو، تو میں نے کہا. یہ کس نے کہا؟ مجاہد نے کہا. اوسع اللہ علیہ، اللہ نے مجھے بڑی وسعت دی ہے، یعنی مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے. قال، کہا، کس نے؟ ابن عمر نے. ان غناک لک، تیری امارت تجھی کو نصیب ہو، مجھے پتا ہے تو بڑا غنی آدمی ہے، وہ تیرے ہی پاس رہے تیرا مال. لیکن وانی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال اس راستے میں لگے، یعنی میں اپنا مال اس راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ اگر خود استطاعت رکھتا بھی ہو مال خرچ کرنے کی، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس میں بھی یہ چیز آتی ہے، وفی سبیل اللہ. اب جو مجاہدین نکلتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب فقیر ہوں تو ان کو جو اسلحہ یا سواریاں یا جو چیزیں لے کر دی جائیں گی تو وہ ان کے اوپر ایک فقیر یا غریب ہونے کا صدقہ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ چونکہ فی سبیل اللہ نکل رہے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ کاز کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے ان کو جس اسلحے سے بھی لیس کیا جائے گا وہ پیسہ صدقات میں سے ہوگا، تو وہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں سے اس کا وہ مصرف جائز ہے. تو یہاں اسی لیے مجاہد اگرچہ ایک امیر آدمی ہے اور وہ اپنا مال خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ ہو جائے، میں خود تو نہیں جا رہا لیکن میرا مال تم لے لو تاکہ تم جو کام کرو اس میں مجھے بھی ثواب ملے. وقال عمر، اور حضرت عمر کہتے ہیں، اب یہ حدیث وہاں ختم ہو گئی، اب یہ دوسری بات ہے. ان ناسن، کہ بے شک کچھ لوگ، یاخذون من ھذا المال، اس مال میں سے کچھ لے لیتے ہیں، یعنی بیت المال وغیرہ میں سے، لیجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں گے. مثلا پیسے لے لیتے ہیں کہ گھوڑے خرید کر پالیں گے کہ آئندہ ان پہ جہاد کریں گے. ثم لا یجاہدون، پھر وہ جہاد نہیں کرتے. فمن فعلہ، تو جس نے ایسا کیا، فنحن احق بمالہ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مال کے، یعنی ہم واپس لے لیں گے. حتی ناخذ منہ ما اخذ، یہاں تک کہ ہم لے لیں اس سے جو وہ لے چکا. یعنی جو شخص پھر جہاد کے لیے کسی کا مال لے، اسے چاہیے کہ اسے جہاد ہی میں صرف کرے، اور اگر نہیں تو پھر کیا، اس کو وہ لوٹا دیا جائے. وقال طاؤس و مجاہد، اذا دفع الیک شیء تخرج به فی سبیل اللہ، جب دے دی جائے تجھ کو کوئی چیز کہ تو نکلے ساتھ اس کے اللہ کے راستے میں، فصنع به ما شئت، تو کر اس کو جو تو چاہے، ودعہ عند اہلک، اور اپنے گھر والوں کو دے ڈال. یعنی اس میں حضرت عمر کے برعکس مجاہد اور طاؤس کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک دفعہ جب مجاہد کو کوئی چیز دے دی جائے تو پھر اس سے واپس نہ لی جائے. مثلا اگر کسی نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا دیا، وہ جہاد پر گیا، تو ضروری نہیں کہ جہاد سے واپس آ کر وہ گھوڑا اب وہ اس شخص کو لوٹائے جس نے وہ گھوڑا دیا تھا. اسے وہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتا ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ طاؤس اور مجاہد کی. اور حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہاد نہیں کرتا، یعنی جہاد کے لیے گھوڑا دیا اور ادھر ہی بیٹھا رہا، تو پھر وہ ہم واپس لے لیں گے. لیکن اگر وہ گیا، وہ جہاد میں اسلحہ یا مال، وہ سواری یا وہ چیز استعمال کی اور واپس آ گیا اس کے بعد، تو وہ استعمال کرنے کے بعد صاحب مال کو لوٹانا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اب اس کو فی سبیل اللہ دے دیا تھا. تو کوئی بھی چیز فی سبیل اللہ دینے کے بعد واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کا واپس لینا سخت ناپسندیدہ ہے. اب اس میں حضرت عمر کی مثال ہم دیکھیں گے، یہ حدیث بھی پہلے بھی گزر چکی ہے. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال سمعت مالک ابن انس سأل زید ابن اسلم فقال زید
سمعت ابی یقول قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حملت علی فرس فی سبیل اللہ، میں نے ایک گھوڑا دیا یعنی سوار کیا ایک گھوڑے پر اللہ کے راستے میں یعنی کسی اور کو، فرأیتہ یباع، تو میں نے دیکھا کہ وہ بیچا جا رہا ہے، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اشتریہ، میں اسے خرید لوں؟ فقال لا تشتریہ، آپ نے فرمایا اسے خریدو بھی نہ، ولا تعود فی صدقتک، اور اپنے صدقے کو مت واپس لو، یعنی جب تم فی سبیل اللہ کوئی چیز وقف کر دیتے ہو تو پھر اس کو لینے والا آگے اس کے ساتھ جو بھی کرے تم اسے نہ تو ویسے لے سکتے ہو اور نہ ہی دوبارہ اس کو خرید سکتے ہو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر حمل على فرس فی سبیل اللہ، حضرت عمر نے اللہ کے راستے میں ایک مجاہد کو گھوڑا دیا، فوجدہ یباع، تو دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس چیز کو انسان نے پالا ہو، جانوروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جہاد ہو چکا، کام ہو چکا، اس سے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، ویسے نہیں لیتا، خرید لیتا ہوں۔ فاراد ان یبتاعہ، تو اس کو خریدنا چاہا، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال لا تبتعہ، مت اس کو خریدو، ولا تعود فی صدقتک، اور مت لوٹو اپنے صدقے میں۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق على امتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، ما تخلفت عن سریۃ، تو نہ میں پیچھے رہتا کسی سریہ سے، سریہ کہتے ہیں جس میں 40 سے کم سوار ہوں، لشکر جس میں 40 سے کم لوگ ہوں، یعنی چھوٹی سی ایک ایکسپیڈیشن۔ ولکن لا اجد حمولۃ، لیکن میں نہیں پاتا سواریاں، ولا اجد ما احملهم علیہ، اور میں نہیں پاتا کہ جس پر لوگوں کو سوار کر سکوں، ویشق علی، اور مجھ پہ یہ بات شاق گزرتی ہے، ان یتخلفوا انی، کہ وہ میرے پیچھے رہ جائیں، یعنی ہر دفعہ وہ پیچھے ہی رہ جائیں، نہیں کبھی کبھی جب میں کم لوگوں کا لشکر یا کم ضرورت ہوتی ہے جہاد میں تو اوروں کو بھیج دیتا ہوں اور خود ان لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہوں کہ جو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، اور پیچھے رہنے میں بھی جان بچانا مقصود نہیں ہوتا، اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے والے ہیں ان کی دلجوئی ہو۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں، فَقُتِلْتُ، پھر مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيِيتُ، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ قُتِلْتُ، پھر مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيِيتُ، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کا جو لطف ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جنگ کروں، یعنی ایسا نہیں کہ میں سستی کے مارے جہاد سے پیچھے بیٹھا رہتا ہوں، بلکہ جو جا نہیں سکتے ان کی دلجوئی میں پیچھے بیٹھتا ہوں، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ بار بار اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔